پڑوسیوں کے حقوق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خواہ وہ قرابت والے رشتہ دار ہوں یا خواہ اجنبی ہوں۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا اپنے پڑوسی کی تکریم کرے۔ پڑوسی سے حسن سلوک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تلقین کی کہ میں سمجھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا۔ پڑوسی کو حقیر نہ سمجھو، جس سے اس کا پڑوسی برا جانے وہ برا ہے، اور جس سے اس کا پڑوسی اچھا کہے وہ اچھا ہے۔ وہ پڑوسی ہدیے کا زیادہ حقدار ہے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی سے حقوق کے سلسلے میں چمٹے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کر دیا تھا اور اپنے فضل، ضرورت سے زائد اشیاء اور حسن سلوک مجھ سے کیوں محروم رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی اور اسے بھی منع فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹی گاڑنے سے منع کرے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو ان میں سے ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔